بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق شروع ہونے سے پہلے ایک بڑی دل خراش، دل کو دکھ دینے والی بات آپ سے شیئر کرنی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے فیس بک پر جنگ کی ایک خاتون ایک عورت کا کلپ سننے میں آیا۔ بس نقل کفر نہ باشد، اس کے تحت آپ کو سناتا ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ کتے صحابہ اور کتے سنی شیعہ بھائیوں کے خلاف پرچہ کروا رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے جب صحابہ کرام کو اس طرح کی گالیاں دی جائیں گی تو جواب میں آپ کے گلے میں پھولوں کا ہار تو نہیں پہنایا جائے گا نا۔ اگر میرا دل دکھی نہ ہوتا تو میں اسے بہن کہہ کے سمجھاتا، لیکن چونکہ دل دکھی ہے اس لیے اس کے بارے میں یہ لفظ منہ سے نکلنا یہ بڑا دشوار ہے۔ مگر جو حضرات بھی سن رہے ہیں، صحابہ کو گالیاں دینے والے جو ہیں وہ خاص طور پر یہ بات یاد رکھیں، مومن وہی ہے جو قرآن کو، اللہ کے حکم کو اور نبی کریم علیہ السلام کے واضح اور ثابت شدہ حکم کو مانے۔ جو نہیں مانتا وہ مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ جگہ جگہ آپ نے پڑھا ہے اللہ فرماتا ہے اپنی خواہشات کی اتباع نہ کرو۔ آج بھی آئے گا سبق میں کہ جو بندہ اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ بندہ فاسق بھی ہے، ظالم بھی ہے، کافر بھی ہے۔ گیارہواں پارہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 کے اندر ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہمیں سچوں کے ساتھ رہنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہ ہوتا رہتا ہے کہ کچھ لوگ جھوٹوں کو سچا سمجھ لیتے ہیں، ہوتا رہتا ہے، لیکن اللہ کریم تو ہر بندے کے اندر کی بات جانتا ہے نا۔ جس کو اللہ سچا کہہ دے اس کے بارے میں شک کرنے والا تو مومن نہیں رہتا۔ یہ 28واں پارہ ہے، سورۃ حشر ہے۔
آیت نمبر 8۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مال فے کے حقداروں کا ذکر کیا ہے کہ یہ مال فے کن کن کو ملے گا۔ فرمایا للفقراء المہاجرین، یہ فقیر ہجرت کرنے والوں کو مال ملے گا۔ الذین اخرجوا من دیارہم و اموالہم، یہ جو مہاجرین ہیں یہ نکالے گئے اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے۔ گھر بھی مکہ شریف میں رہ گئے ان کے، مال بھی ان کا وہاں زیادہ پڑا رہ گیا، اور یہ نکلے تھے مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف۔ کیوں نکلے تھے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ یہ دیکھیے ان کی نیتوں کے بارے اللہ بیان فرما رہا ہے کہ یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ کی مدد کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ یعنی دین کی مدد، اللہ کی مدد کون کر سکتا ہے؟ یعنی اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں۔ رسول اللہ کی مدد کرنا دین کی مدد کرنا ہے۔ آگے دیکھیے اللہ فرماتا ہے اولئک ھم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں۔ اب قرآن کریم نازل فرمانے والا اللہ تعالی یہ مہاجرین کے بارے اعلان کرتا ہے یہی سچے ہیں، اور سورہ توبہ میں کیا فرمایا؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یعنی ہمیں حکم ہے کہ ابو بکر کے ساتھ ہو جاؤ، عمر کے ساتھ رہو، عثمان کے ساتھ رہو، علی کے ساتھ رہو، طلحہ کے ساتھ رہو، زبیر کے ساتھ رہو، سعد کے ساتھ رہو، سعید کے ساتھ رہو، عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ رہو، ابو عبیدہ کے ساتھ رہو۔ مہاجرین کے ساتھ رہنا ہے۔ اور جو صحابہ کو گالی دے وہ گویا اللہ کو گالی دے رہا ہے نا، یا اللہ تجھے نہیں پتا، تو ان کو سچا کہہ رہا ہے، حالانکہ یہ تو کتے تھے۔ تو ان کو کتا کہنا یہ اللہ کو گالی دینے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو عقل عطا فرمائے، ان کو نصیب عطا فرمائے۔ یہ جو ہمارے ادارے ہیں اب ان کا بھی تو فرض بنتا ہے نا، ان کو بھی چاہیے کہ پاکستان کا امن خراب کرنے والی قوتیں جو ہیں ان کے منہ میں لگام دے۔ ظاہر ہے میں اپنے آپ کو بڑا ٹھنڈا مزاج سمجھتا ہوں، ساتھی بھی یہی سمجھتے ہیں استاد تو بہت ٹھنڈے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ میرا خون کھور رہا ہے۔ جب سے میں نے یہ سنا ہے نا، خون کھور رہا ہے، پتہ نہیں اور ساتھیوں کا کیا حال ہوگا۔ تو اگر کوئی ہیپن ہو گیا، کوئی واقعہ ہو گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ وہ جو بل ہے نا، بل کہ صحابہ کرام کی توہین کرنے والا اسے اتنی سزا دی جائے، اس طرح کا بل فوری طور پر منظور کیا جائے، تاکہ ہر کسی کو پتہ ہو کہ میں نے اگر صحابہ کو یا اہل بیت کو برا بھلا کہا، گالی دی، تو مجھے اتنے سال تک جیل کی ہوا کھانی پڑے گی۔ اس لیے یہ حکومت کی اور جو ہمارے ادارے ہیں ان کی توجہ طلب مسئلہ ہے، اس میں تاخیر نہ کی جائے۔ پہلے ہی بہت تاخیر ہو چکی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ فلاں نے بھی گالیاں دی تھی کیا بگڑا، فلاں نے گالیاں دی تھی کیا بگڑا۔ پھر اگر آپ کچھ نہیں کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ عوام خود قانون ہاتھ میں لیں گے۔
تو یہ پھر خانہ جنگی کی طرف ملک جائے گا، تو اللہ ہمارے وطن کو خانہ جنگی کی مصیبت سے بھی محفوظ رکھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لیفتدوا به من عذاب یوم القیامت ما تقبل منہم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بحمد اللہ آج دورہ تفسیر القرآن کا 80واں سبق ہے۔ چھٹا پارہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 36 سے سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے انکار کیا۔ کس کا انکار کیا؟ اللہ کا، اللہ کے فرامین کا، اس کے پیارے رسول علیہ السلام کا انکار کیا، اور جس نے صحابہ کو گالیاں دی ہیں اس نے بھی تو قرآن کا انکار ہی کیا ہے نا۔ تو سن لو حشر کیا ہوگا۔ لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے اگر یہ سارے کا سارا ان کا بن جائے، ان کا ہو جائے، یعنی زمین کے اندر جتنی دولت ہے، جتنی جائیداد ہے، جتنا مال ہے، سارے کا سارا مل جائے اسے، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اتنا ہی اسے اس کے ساتھ اور مل جائے، لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تاکہ وہ اتنا مال دے کر قیامت کے دن کے عذاب سے بچ جائے۔ بالفرض اگر اتنا مال ہو بھی، ما تقبل منہم، ان سے بالکل قبول نہیں کیا جائے گا۔ اول تو وہاں مال ہوگا ہی نہیں، بالفرض اگر ہو ان کے پاس مال تو پھر بھی اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا دکھ دینے والا، دردیں دینے والا عذاب ہے۔ یریدون ان یخرجوا من النار، وہ چاہیں گے کہ دوزخ سے نکل جائیں۔ وما ہم بخارجین منہا، اور یہ جو انکار کرنے والے ہیں نا، یہ دوزخ سے نہیں نکل سکیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ ایک سزا ہوتی ہے نا، استاد کہتا چلو کان پھاڑ، 1 منٹ کان پکڑوائے، سزا ختم، 2 منٹ ختم، 5 منٹ ختم۔ لیکن وہ جو جہنم کی سزا ہے وہ باقی رہنے والی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں وہ سوچ لیں کہاں جائیں گے۔ اللہ انہیں صادقون کہے، یہ سچے ہیں، تم انہیں گالیاں دو تو تمہارا حشر کیا ہوگا۔ اچھا، کل کے سبق میں ڈاکوؤں کا ذکر تھا، آج چوروں کا ذکر ہے۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چور اور چورنی، ان کی سزا کیا ہے؟ کاٹ دو ان کے ہاتھ، ان کے ہاتھ کاٹ دو۔ جزاء بما کسبا، یہ سزا ہے جو کچھ انہوں نے کیا۔
اس کی یہ سزا ہے۔ کیا؟ ان کے ہاتھ کاٹ دو۔ نکالم من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے۔ نکال اس سزا کو کہتے ہیں جس کا دوسرے پر اثر پڑے۔ اب اگر چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے تو باقی لوگوں پر اثر پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ اوے یار یہ تو بڑا جرم ہے، اگر یہ کر لیا نا خدا نہ خواستہ ہاتھ کٹ جائے گا۔ تو یہ عبرت ہے اللہ کی طرف سے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ چوری کسے کہتے ہیں؟ چوری، آپ جا رہے ہو، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، کسی نے جپٹا مارا، موبائل چھین کر لے گیا، یہ چوری نہیں، یہ ڈکیٹی ہے۔ اس سزا کے لیے چند شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ جس نے چوری کی ہے وہ بالغ ہو، نابالغ نہ ہو۔ دوسرا، پاگل نہ ہو، عقل مند ہو۔ تیسرا، اس نے جو چوری کی ہے اس کی مالیت کم از کم 1 دینار کی ہو، 1 دینار یا 10 درم۔ اور چوتھا، اس نے مال وہاں سے اٹھایا ہو جو مالک نے محفوظ کر کے رکھا ہوا تھا، محفوظ کر کے۔ پارک میں آپ کو مال ملا، آپ نے اٹھا لیا، یہ چوری نہیں، کیونکہ یہ محفوظ جگہ پر نہیں ہے۔ تو محفوظ جگہ سے یہ مال اٹھانے والا یہ ہے چور۔ آج لوگ کہتے ہیں یہ تو بڑی وحشیانہ سزا ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ تو آپ کو چور کے ساتھ تو ہمدردی ہو رہی ہے، تو جس بیچاری بڑھیا مائی نے ساری زندگی 10 روپے کر کے کچھ پیسہ جمع کیا، کوئی آیا مال اٹھا کر لے گیا، اس کے ساتھ آپ کو کوئی ہمدردی نہیں؟ ان بیچاروں کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں، چور کے ساتھ ہمدردی ہو رہی ہے۔ اسلام کا قانون یہ غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، اسلام کا قانون یہ مظلوموں کی فیور کرتا ہے، ظالموں کی فیور نہیں کرتا۔ تو اللہ کرے پاکستان میں اسلامی قانون نافذ ہو جائیں۔ فمن تاب من بعد ظلمہ، تو جس نے توبہ کر لی اپنے ظلم کے بعد، وَأَصْلَحَ، اور اس نے اپنے آپ کو سنوار لیا، فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ ایک آدمی نے چوری کر لی، چوری کرنے کے بعد، دھیان ادھر بھائی، چوری کرنے کے بعد اس کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہوا، او یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے بہت بڑا گناہ کیا۔ اپنے آپ کو سنوار لیا۔ سنوارنے کا مطلب کیا ہے؟ جس کا مال چوری کیا تھا اس کو مال واپس کر دیا۔ اب اللہ اسے بخشنے والا ہے، مہربان ہے، تو پھر اس کو یہ سزا نہیں ملے گی پکڑے جانے سے پہلے اگر اس نے یہ کام کر لیا تو۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اچھا اگر پکڑے جانے کے بعد میں نے معاف کر دو جی، میری توبہ میری توبہ، تو جو سزا اللہ کی بارگاہ میں ہے نا وہ اللہ معاف کر دے گا، لیکن یہ مال اسے واپس کرنا ہی پڑے گا، سزا اسے ملے گی۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تجھے پتہ نہیں
کہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی۔ حاکم تو اللہ تعالیٰ ہے، مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، ساری رعایا جتنی عوام ہے سب اس کی مخلوق ہے۔ یعذب من یشاء، جسے چاہے عذاب دے وے، ویغفر لمن یشاء، جسے چاہے بخش دے۔ اس کی بخشش پر اعتراض کرنے والا ہوتا کون ہے؟ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کر لیتا ہے، ہر چاہے پر قادر ہے۔ جو مخالفین تھے نبی کریم علیہ السلام کے، وہ کفر میں بڑا دوڑتے تھے، آگے آگے، انکار میں آگے آگے۔ تو سرکار کو تکلیف ہوتی تھی، میں ان کا فائدہ چاہتا ہوں، میں ان کو جہنم سے بچانا چاہتا ہوں، اور یہ کفر کے اندر ہی دوڑتے جاتے ہیں۔ تو اللہ کریم نبی کریم علیہ السلام کو اب تسلی دے رہا ہے، لا يحزنك الذين يسارعون من فی الکفر، وہ لوگ جو کفر میں دوڑتے ہیں، محبوب وہ آپ کو غمگین نہ کر دیں، آپ ان کے کفر میں دوڑنے پر غم زدہ نہ ہوں۔ یہ کون ہیں جو کفر میں دوڑتے ہیں؟ من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، من بیان کا ہے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے کہا ہم ایمان لائے، انہوں نے کہا اپنے منہ سے کیا کہا؟ ہم ایمان لائے، وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دل مومن نہیں بنے۔ زبانی کہا نا، یہ لوگ ہیں جو کفر میں دوڑتے ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، یعنی یہ جو اوپر سے کہنے والے ہم کہ ہم ایمان لائے اور اندر سے کفر میں دوڑتے ہیں، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، محبوبہ یہ آپ کو غمگین نہ کر دیں۔ سماعون للکذب، یہ سماعون یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، اور سمع کے ہوتے ہیں دو معنی، ایک سننا اور ایک قبول کرنا، ماننا۔ سماعون للکذب، جھوٹ کے لیے بڑا سنتے ہیں، جاسوسی کرتے ہیں جھوٹ کے لیے، جاسوس۔ یا یہ معنی ہے کہ جھوٹ کو بڑا مانتے ہیں، یہ جھوٹ کو قبول کرتے ہیں۔ سماعون لقوم آخرین، ایک دوسری قوم کی باتوں کو مانتے ہیں۔ لم یاتوک، جو آپ کے پاس حاضر نہیں ہوئے، یہ اپنے مولویوں اپنے پیروں کی بات سنتے ہیں، ان کی بات مانتے ہیں جو آپ کے پاس حاضر نہیں ہوئے۔ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، اور اپنی جگہوں بعد جگہوں میں سے کلمات کی تحریف کر دیتے ہیں، جو اللہ نے فرمایا ہے اس کو عدل بدل کر دیتے ہیں۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، ان اوتی تم ھذا فخذوہ، اگر تمہیں یہ دیا جائے تو لے لینا، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا، اگر تمہیں یہ چیز نہ دی جائے تو پھر پیچھے ہٹ جانا، بچ جانا۔ سکھا کر بھیجتے ہیں۔ ہوا یہ، وہ زنا والا رجم والا قصہ ہے نا، انہوں نے اپنے بندوں کو کہلا کر بھیجا، اگر تو سزا دیں تمہیں صرف برا بھلا کہیں، 4 کوڑے مار لیں تو بس ٹھیک ہے، یہ سزا قبول کر لینا، اور اگر تمہیں سزا دیں رجم والی
کہ پتھر مار مار کے مار دو، پھر بالکل ان کی بات نہیں ماننی۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، جسے اللہ تعالیٰ فتنے میں ڈالے، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو اے محبوب تو بھی ہرگز ان کو اللہ سے بچا نہیں سکے گا۔ سرکار بچائیں گے اس کو جس کو اللہ بچانا چاہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ سرکار اپنے زور سے کسی کو نہیں بچائیں گے، نہیں ربا تو میری گل ضرور مان، نہیں ہوگا کیا؟ اللہ کہے گا محبوبہ میں نے اس کو بخشنا ہے، چل تو سفارش کر دے تاکہ تیری ٹور بن جائے۔ یہ سرکار کی عزت افزائی کے لیے شفاعت کا ہوگا، یا پھر اللہ اذن دے دے گا چل محبوب انہیں بندے اپنے نال لے جا۔ یہ اذن اور بھی کئی لوگوں کو ملے گا، لیکن یہ ہوگا یہ سارا اللہ کے فضل سے، زور نہیں کسی مخلوق کا۔ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ ہیں وہ لوگ کہ اللہ ان کے دلوں کو پاک نہیں کرنا چاہتا۔ جو کفر میں اڑ جاتے ہیں نا، کفر میں بھاگتے ہیں اور آ کے اچھا لوگوں کا رویہ کیا ہے؟ کئی لوگ آتے ہیں دل میں یہ ہوتا ہے اگر مولوی صاحب نے یہ مسئلہ بتایا تو مان لیں گے، اگر یہ نہ بتایا پھر نہیں ایسا مننی۔ ہم روز تماشا دیکھتے ہیں، لوگوں کی مرضی یہ ہے کہ دین وہ بتایا جائے جو ان کے من پسند کا ہے۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ یہ وہی ہے نا، دنیا میں بھی رسوا ہوئے یہ یہودی اور منافق، آخرت کا عذاب الگ ہے۔ سماعون للکذب، یہ جو یہودی ہیں نا، یہودی اور منافق بہت زیادہ جھوٹ کو مانتے ہیں، جھوٹ کی بات کو ماننے والے ہیں۔ اکالون للسحت، حرام خور ہیں، رشوت لینے والے ہیں، رشوت بھی بڑی کھانے والے ہیں۔ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، پھر اگر یہ تیرے پاس آویں تو ان میں فیصلہ کر دے۔ او اعرض عنہم، یا ان سے منہ پھیر لے۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اور اگر تم ان سے منہ پھیر لو گے، ان کی بات سنو گے، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، محبوب گھبرانا نہیں، تیرا ذرہ کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ وَإِنْ حَكَمْتَ، اور اگر آپ فیصلہ فرمائیں گے تو فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو محبوب فیصلہ ان کے درمیان انصاف سے ہی کرنا ہے۔ یہ دیکھیے اسلام کا ترہ امتیاز کیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ حکم دے رہا ہے فیصلے کی باری آئے تو اپنا پرایا نہیں دیکھنا، بس جہاں انصاف ہے وہی بولنا ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، یہ آپ سے فیصلہ کیوں کروائیں گے؟ کیسے آپ کو حاکم بنائیں گے؟ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاتُ، حالانکہ ان کے پاس تورات ہے۔ اگر انہوں نے اللہ کی ماننی ہے تو پھر تورات ان کے پاس ہے، تورات کھولیں، تورات کے اندر فیصلہ موجود ہے۔ فیہا حکم اللہ، اس میں اللہ کا حکم موجود ہے۔ ثم یتولون من بعد ذلک، پھر بھی تورات ہونے کے باوجود پھر بھی یہ اس سے منہ پھیرتے ہیں۔ وما اولئک بالمؤمنین، اور یہ لوگ مومن نہیں ہیں۔
اب چلیے اگلا رکوع شروع ہوتا ہے، انا انزلنا التورات، بے شک ہم نے تورات کو اتارا، فیہا ہدن، اس تورات میں ہدایت بھی ہے، ونور، اور نور بھی ہے، یحکم بہا، اسی تورات کے مطابق فیصلہ کرتے تھے النبیون، اللہ کے نبی جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی آئے، وہ سارے کس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے؟ تورات کے مطابق۔ الذین اسلموا، یہ نبی جو ہیں یہ اللہ کے فرما بردار تھے، جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جھکایا ہوا تھا۔ فیصلہ کرتے تھے کن کے بارے میں؟ للذین ہادو، یہودیوں کے بارے میں۔ اچھا، یہ بھی فیصلہ کرتے تھے نبی بھی، والربانیون، اور رب والے۔ ربانی کا معنی بخاری شریف کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس فرمانے ہیں عالم فقی، ربانی علماء فقہا، عالم اور فقی، والاحبار، حبر کہتے ہیں بہت بڑے عالم کو، یہودیوں کو علماء کو احبار کہا جاتا تھا، ان کے صوفیاء کو رہبان کہا جاتا تھا، احبار و رہبان۔ اور یہ احبار جو ہیں یہ بھی فیصلہ کرتے تھے، کیوں فیصلہ کرتے تھے؟ بِمَسْتُحْفِظُوا مِنْ کتاب اللہ، اس لیے کہ ان کو محافظ بنایا گیا تھا کتاب اللہ کا۔ یعنی علماء سچے کون ہیں؟ جو کتاب اللہ کے محافظ ہوں، کتاب اللہ میں گڑبڑ نہ ہونے دیں، نہ کرنے دیں۔ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور یہ احبار اور ربانیون یہ اس پر گواہ بھی تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تورات پر گواہ تھے۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ، پس مت ڈرو لوگوں سے اور صرف مجھ سے ڈرو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور مت خریدو میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑی سی رقم۔ مسئلہ بتا دیا نا، کسی کی مرضی کے مطابق، تو یہ تو بیچنا ہی ہے نا پھر مسئلے کو، تو تھوڑے سے پیسے نہ لو۔ تھوڑے کا مطلب یہ نہیں کہ زیادہ لے لیا کرو، نہیں، ساری دنیا بھی تھوڑی ہے اللہ کے حکم کے مقابلے میں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو بندہ اللہ کے نازل کردہ کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، پس وہ لوگ کافر ہیں۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اچھا، یہودیوں میں دو قبیلے تھے، وہ دو قبیلے لڑتے بھی رہتے تھے آپس میں۔ ایک قبیلہ طاقتور تھا، دوسرا کمزور تھا۔ اگر طاقتور قبیلے کا کوئی بندہ مر جاتا تو کہتے تھے پورا خون بہا لیں گے، پوری دیت لیں گے۔ اور اگر ماڑے کا کوئی بندہ مر جاتا تھا وہ کہتے تھے ایسی عدی دینی ہے بھائی، تو برابری نہیں کرتے تھے۔ اللہ فرماتا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم نے لکھ دیا، مقرر کر دیا ان پر، فیہا تورات میں، ان النفس بالنفس، کہ جان کے بدلے جان ہے، والعین بالعین، اور آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، والانف بالانف، ناک کے بدلے ناک ہے، والاذن بالاذن، اور کان کے بدلے کان ہے، والسن بالسن، اور دانت کے بدلے دانت ہے، والجروح قصاص، اور زخموں میں بھی بدلہ ہے۔ فمن تصدق بہ، اور اگر کوئی دل کی خوشی سے معاف کر دے، فہو کفارۃ اللہ،
تو یہ اس کا معاف کر دینا اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو اللہ کے نازل فرمودہ کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ لوگ ظالم ہیں۔ سن لیجئے، جو حضرات اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں ان پر لازم ہے کہ فیصلہ قرآن کے اللہ کے نازل فرمودہ کے مطابق کریں، وگرنہ وہ ظالم ٹھہریں گے۔ اچھا خیر، یہ تو تورات کی بات تھی۔ اب آگے چلیے، وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اور ان نبیوں کے پیچھے ہم نے بھیجا۔ آیا تھا نا اوپر، اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ، ان نبیوں کے بعد ہم نے بھیجا کس کو؟ عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ، جو ان کے پاس تورات تھی نا اس کی تصدیق فرمانے والے، وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور ان کو ہم نے انجیل عطا فرمائی، فیہ ہدن و نور، اس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا۔ دیکھ لیجئے، تورات کے بارے بھی فرمایا فیہا ہدن و نور، اس میں ہدایت بھی اور نور بھی۔ انجیل کے بارے یہی فرمایا، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، اور یہ تصدیق فرمانے والی تھی اس کی جو اس سے پہلے تھی۔ انجیل سے پہلے کیا تھی؟ تورات، یہ زبور ان کی تصدیق فرمانے والی تھی۔ من التورات، یعنی تورات، وہدن، اور ہدایت، وموعظۃ للمتقین، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت تھی۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، اور چاہیے کہ انجیل والے فیصلہ کریں بما انزل اللہ فی، اس کے مطابق جو اللہ نے انجیل میں اتارا، جو انجیل میں اللہ نے اتارا تھا اس کے مطابق اہل انجیل کو فیصلہ کرنا چاہیے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو آدمی اللہ کے اتارے کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو وہ فاسق ہیں۔ تورات کا ذکر ہو گیا، انجیل کا ذکر ہو گیا۔ اب وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ہم نے آپ پر اتاری کتاب سچی، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ، اور یہ تصدیق فرمانے والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے تھی۔ پہلے کون کون سی کتابیں تھیں؟ انجیل تھی، زبور تھی، تورات تھی۔ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور یہ جو ہم نے کتاب نازل کی ہے یہ اس پر گواہ ہے، جو پہلے ہے نا ان کی محافظ ہے، ان کی گواہ ہے۔ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، پس آپ فیصلہ کیجئے ان کے درمیان اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا، اپنے پاس حق جو آیا ہے نا اس کو چھوڑ کر آپ نے حق کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت، ایک دستور اور ایک منہاج، رستہ مقرر کیا ہے۔ ہم نے دستور دے دیا ہے تمہیں، اس دستور کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ ہم نے رستہ بتا دیا ہے تمہیں، اس رستے پر تم نے چلنا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو بنا دیتا تم سب کو ایک ہی امت،
سب کا ذہن ایسا بنا دیتا کہ چلو بھی اسی رستے پر زبردستی چلو، لیکن وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، اس نے ذہن بنایا حق کو بھی قبول کرنے والا، باطل کو بھی قبول کرنے والا، اور ساتھ رکھ دیے سامنے سیدھا رستہ رکھ دیا کہ چلو بھئی جو سیدھے رستے پر چلے گا اسے انعام ملے گا، اور جو سیدھے رستے پر نہیں چلے گا اسے پھینٹا لگے گا۔ ہم نے آزمانے کے لیے وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ، اور لیکن تاکہ وہ آزمائے فی ما آتاکم، اس میں جو اس نے تم کو عطا کیا ہے۔ تو جو اس نے اللہ نے جب آزمانا ہے تو تم کیا کرو؟ فاستبقوا الخیرات، تو مقابلہ کیا کرو نیکیوں میں، نیکیوں میں مقابلہ کیا کرو اور چیزوں میں مقابلہ مت کرو۔ تم طلبہ ہو نا، تم مقابلہ کیا کرو، یہ میرا ساتھی بھائی یہ رات کو 2 گھنٹے مطالعہ کرتا ہے سبق کا، میں 2.5 گھنٹے مطالعہ کیا کروں گا۔ اس نے یہ کتاب یاد کی تھی، میں اس سے بڑی کتاب یاد کروں گا پوری زبانی، کیونکہ ہمارے کئی بزرگ ایسے گزرے ہیں نا جنہوں نے یہ قافیہ زبانی یاد کیا، مرقات زبانی یاد کی، یہ کتابیں زبانی یاد کی۔ چند ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے احادیث کی کتابیں زبانی یاد کی۔ قرآن تو اکثر کو یاد ہوتا ہی ہے۔ تو بھئی فاستبقوا الخیرات، نیکی میں ایک دوسرے کا مقابلہ کیا کرو۔ یہ فجر کے وقت اٹھ کے 2 پڑھتا ہے تو میں 4 رکعت پڑھوں گا تہجد کے وقت، نیکیوں میں مقابلہ کرو۔ فاستبقوا الخیرات الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، کوئی یہاں نہیں رہ جائے گا، اخیر تم نے ادھر ہی جانا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، تو وہ تمہیں بتاوے گا اس چیز کے بارے میں جن میں تم جھگڑا کرتے تھے۔ بتاوے گا کس معنی میں ہے؟ یہ پھینٹا لگانے کے معنی میں۔ علم اور یہ خبر جب یہ عذاب کے ساتھ ان کا ذکر ہو تو معنی کیا ہوتا ہے؟ سزا دینا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ میں دس دیاں گا تینوں پتہ، کہتے ہو نا تم بھی، تو اللہ تعالیٰ جس میں تم جھگڑا کرتے ہو نا تمہیں بتائے گا۔ یہودیوں نے ایک بار ایک سازش تیار کی، ان کے بڑے بڑے مولوی بھی اس میں شامل تھے۔ انہوں نے سازش کیا تیار کی کہ ہم چلتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے پاس اور آپ سے عرض کریں گے کہ یہ ہمارا فیصلہ ہے، اگر آپ یہ فیصلہ ہمارے حق میں کرتے ہیں تو ہم سارے مسلمان ہو جائیں گے، اور جو فیصلہ چاہتے تھے وہ فیصلہ غلط تھا، غلط بات پر وہ سرکار سے فیصلہ کرانا چاہتے تھے۔ اللہ کریم نے آیت نازل فرمائی وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ، اور محبوب آپ ان کے درمیان فیصلہ کیجئے بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا۔ جو سرکار کے ذریعے، سرکار کو جب یہ حکم ہے تو ہمیں حکم نہیں ہے، ہمیں بھی بطریق اولا حکم ہے۔ سرکار کو جب حکم ہے وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا، وَاحْذَرْهُمْ، اور ان سے بچ کے رہنا، أَن يَفْتِنُوكَ، کہ وہ آپ کو پھسلا دیں، عن بعد ما انزل اللہ الیک، اس کے بعض سے جو اللہ نے آپ پر اتارا ہے۔ تو محبوب نہیں، فیصلہ حق اور سچ کے مطابق کرنا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر یہ منہ موڑیں، یہ سچے دل سے ایمان نہیں لاتے، فَعْلَمْ، تو جان لو، انما یرید اللہ ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، تو بے شک اللہ یہی چاہتا ہے کہ ان کو دیوے سزا، ببعض ذنوبہم، ان کے کچھ گناہوں کی اللہ انہیں سزا دیوے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور بے شک
بہت سے لوگ جو ہیں فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ افحکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں، جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ ومن احسن من اللہ حکما، اور اللہ سے بڑھ کر کون حسین ہے حکم دینے کے اعتبار سے؟ اللہ تو ود کے کدا حکم سونا ہو سکتا لقوم یوقنون، لیکن یہ ہے اس قوم کے لیے جس کو یقین ہے، جس کو اللہ پر یقین ہے، قیامت پر یقین ہے نا، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں، اللہ کا فیصلہ ہی سچا ہے، اللہ کا فیصلہ ہی سونا ہے۔ اب اگلا رکوع شروع ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، مت بناؤ یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اولیاء، دلی دوست۔ یہودیوں عیسائیوں سے دلی یاری نہیں لگانی۔ بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں بن سکتے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان میں سے کسی کے ساتھ، تم میں سے جو بھی ان کے ساتھ دلی دوستی لگائے گا، پس بے شک وہ انہی میں سے ہے۔ یہ ہمارے حکمرانوں کو چاہیے دلی دوستی صرف مسلمانوں سے لگائیں، یہود و نصارہ، یہ کیمونسٹ وغیرہ قطعاً ان کے ساتھ دلی دوستی نہ لگائیں۔ لین دین، سفارتی تعلقات وہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن دلی دوستی کن کے ساتھ لگانی ہے؟ ایمان والوں کے ساتھ۔ اچھا، یہاں اولیاء کا معنی کیا ہے؟ دلی دوست، یہ ذرا ذہن میں رکھنا، بڑی اہم بات ہے۔ دلی دوست، اولیاء کس کی جمع ہے؟ ولی کی۔ تو ولی کا معنی کیا ہوا؟ دوست۔ ان کو دوست نہیں بنانا۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور جو ان کے ساتھ دوستی لگائے گا تم میں سے، وہ انہی کے ساتھ ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، پھر تو دیکھے گا ان لوگوں کو جن کے دلوں میں کوڑ ہے، بیماری ہے۔ یسارعون فیہم، دوڑ دوڑ کر یہودیوں عیسائیوں کی طرف جاتے ہیں، دوڑ دوڑ کر۔ یقولون، اور کہتے ہیں، نخشا ان تصیبنا دائرہ، ہمیں ڈر ہے کہ ہم کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں۔ مسلمانہ نہ رہ کے مصیبت ہی نہ آ جائے کوئی، یہ تو لڑتے رہتے ہیں ہر وقت، کبھی انہوں نے حملہ کر دیا انہوں پر، کبھی کسی نے حملہ کر دیا ان پر، تو ہمیں ڈر ہے کہیں ہم بھی گردش میں نہ آ جائیں۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، پس ان قریب اللہ تعالیٰ فتح نصیب فرمائے گا۔ یہ قرآن کی پیشین گوئی ہے۔ یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی نہیں لگانی، ان قریب اللہ تعالیٰ فتح نصیب فرمائے گا۔ او امر من عنده، یا اپنی طرف سے کوئی اور حکم عطا فرمائے گا۔ فتح ہوتی ہے جنگ کے بعد، یا فتح ہوگی یا اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کچھ اور عطا فرمائے گا۔ وہ یہودیوں کے دو قبائل تھے نا، ایک کو جلا وطن کیا گیا اور ایک کے بندوں کو، شرارتیوں کو قتل کیا گیا، بنو قریظہ اور بنو نذیر۔ ان کے ساتھ ہوا نا، یہ اسی کی پیشین ہوگی۔ او امر من عنده فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسہم نادمین، پھر جو انہوں نے اپنے دلوں میں چھپا کر رکھا تھا نا، اس پر پچھتاتے ہی رہ جائیں گے۔ ہم نے تو ان کے ساتھ جاری دوستی لگائی تھی کہ یہ ہمیں بچائیں گے، ان کا تو خود ہی بیڑا غرق ہو گیا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہتے ہیں ایمان والے،
اہؤلاء الذین اقسموا باللہ جہد ایمانہم، اور کیا یہی لوگ ہیں جن کی وجہ سے تم بڑی پکی قسمیں کھاتے تھے؟ انہم لمعکم، کہ بے شک یہ تمہارے ساتھ ہیں، یہ اپنا بچاؤ نہیں کر سکے، تمہارا کیا بچاؤ کریں گے؟ حبطت اعمالہم، ان کے عمل برباد ہو گئے، فاصبحوا خاسرین، تو یہ گھاٹا پانے والوں میں سے ہو گئے۔ اب ایک اور پیشین گوئی آ رہی، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، جو تم میں سے اپنا دین چھوڑ دے گا، جو مرتد ہو جائے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم، ان مرتدوں پر اللہ ایسی قوم لائے گا، یحبہم، جن سے اللہ پیار کرتا ہے، وَيُحِبُّونَهُ، اور یہ بھی اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ قرآن نے بتایا کہ کچھ لوگوں نے مرتد ہونا تھا، اور ان پر ایک قوم نے غلبہ پانا تھا، اور جس قوم نے غلبہ پانا تھا ان کی کوالٹی کیا ہے؟ یہ اللہ سے پیار کرتے ہیں اور اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے۔ اعزۃ علی الکافرین اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں پر بڑے پیارے ہیں، مومنوں پر بڑے نرم دل ہیں، اور کافروں پر بڑے سخت۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ ولا یخافون لومۃ لائم، کسی تانا دینے والے کے تانے سے ذرہ بھی نہیں ڈرتے۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، جسے اللہ چاہے عطا کرے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بڑی کشائش والا ہے، بڑے علم والا ہے، بڑی وسعتوں والا ہے، بڑے علم والا ہے۔ تو کون کون مرتد ہوئے تھے؟ وہ بھی جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، ایک مسیلمہ کذاب، ایک طلیحہ، ایک سجا، انہوں نے نبوت کے دعوے کیے تھے۔ اور جو ہی نبی کریم علیہ السلام کا وصال ہوا، کئی لوگوں نے کہا جی ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا، بس نبی تھے تو تھے ہم، بس وہ چلے گئے تو چلے گئے۔ کئیوں نے کہا نہیں، نماز پڑھ لیا کریں گے، پیسہ ایک نہیں دینا، زکوٰۃ نہیں دینی، تو سب لوگ مرتد ہو گئے تھے نا۔ تو ان کا مقابلہ کنہوں نے کیا تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے۔ یہ آیت ابو بکر صدیق اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں ہے، یعنی گروپ کا سردار کون تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اب دیکھیے اس میں ابو بکر صدیق کی شان کیا بیان ہو رہی ہے؟ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ صحابہ کرام۔ یہ قرآن نے صدیق اکبر کی یہ شان بیان کی، اور بخاری شریف نے یہی شان مولا مرتضیٰ کی بیان کی کہ میں کل جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ سے بھی پیار کرتا ہے، اللہ کے رسول سے بھی پیار کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس کے ساتھ پیار کرتا ہے۔ تو بھئی یہ دونوں شان والے ہیں، دونوں مرتبے والے ہیں۔ اچھا، وہ میں نے آیت کے شروع میں کہا تھا، اس لفظ کو ذرا ذہن میں رکھنا، وہ کون سا لفظ ہے بھلا؟ اولیاء۔ یہ کس کی جمع ہے؟ ولی کی۔ ولی کا معنی کیا ہے؟ دوست۔ اللہ کہتا ہے ان کو دوست نہیں بنانا، تو یا اللہ پھر ہمارا دوست ہے کون؟ فرمایا انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا دوست اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا، اور کامل ایمان والے تمہارے دوست ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ،
یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَهُمْ رَاكِعُونَ اور یہ اللہ کی بارگاہ میں خشوع کرنے والے ہیں، جھکنے والے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے ہیں۔ اور یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں، تمہارے دوست یہ ہیں۔ شیعہ حضرات یہاں تڑکا لگاتے ہیں ایک روایت کا۔ وہ روایت یہ ہے کہ مولا علی نماز میں تھے، رکوع میں گئے، ایک سوالی آیا، سوالی نے آن کے رکوع کی حالت میں مولا علی سے کہا مجھے کچھ دو، تو مولا علی نے انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، ایک ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور اس کو دے دی۔ تب اللہ نے یہ آیت نازل کر دی، انما ولیکم اللہ، اور ولی کا معنی کیا حاکم، خلیفہ بلا فصل۔ تمہارا حاکم، تمہارا خلیفہ وہ ہے جو رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ ایک تو یہ جتنی روایتیں پڑھی جاتی ہیں سب من گھڑت شیعہ راوی ان کے، کسی ایک کی سند بھی صحیح نہیں۔ دوسرا، کیا اس آیت میں کسی صحابی کا نام ہے؟ نہیں، کسی صحابی کا نام نہیں۔ پھر خام خواہ اس کو مولا مرتضیٰ پر فٹ کرنا یہ تو دھاندلی ہے۔ ویسے تم قرآن کو مانتے نہیں ہو، صاف صاف لکھا گیا اولئک ھم الصادقون، یہ سچے ہیں، تم اس کو تو مانتے نہیں ہو، اور جہاں سے تمہارا مطلب بنتا نہیں، ایک روایت کا تڑکا لگا کر تم بنانے کی کوشش کرتے ہو۔ پھر ولی کا معنی وہی ہے جو لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء میں ولی کا معنی ہے۔ اچھا، دوسرا اگر یہ بات مان لی جائے کہ مولا علی نے رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دی تھی تو اللہ نے ان کو مسلمانوں کا حاکم بنایا، تو نتیجہ یہ نکلے گا مسلمانوں کا حاکم وہی ہوتا ہے جو رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ پھر تو یہی معنی بنے گا نا۔ تو کیا مولا حسن نے رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دی تھی؟ مولا حسین نے؟ وہ باقی کے 11 اماموں کی امامت تو گئی نا۔ اور کچھ تو خدا کا خوف کر لیا کرو، قرآن کے ساتھ روند نہ مارا کرو، دھاندلی نہ کیا کرو، بلکہ جو قرآن کہے اس کو سر جھکا کر تسلیم کر لو۔ اچھا، کیا اس آیت کو نبی کریم علیہ السلام نے کبھی حضرت علی کی امامت کے لیے پڑھا تھا؟ کیا مولا علی نے کبھی اپنی امامت کے لیے اس آیت کو پڑھا تھا؟ دیکھو قرآن کے اندر میری امامت، میری خلافت کا آرڈر موجود ہے۔ نہ نبی کریم علیہ السلام نے کبھی اس کو پڑھا، نہ مولا علی نے پڑھا، بلکہ امام باقر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کیا یہاں ولی سے مراد علی ہیں؟ فرمایا نہیں، سارے ایمان والے مراد ہیں، اور ایمان والوں میں ایک حضرت علی بھی ہیں۔ دیکھیے، جن کو تم امام معصوم کہتے ہو ان کا فتویٰ کیا ہے، ان میں سے ایک حضرت علی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں قرآن کو ویسے ماننے کی توفیق دے جیسا کہ اللہ کریم نے بیان فرمایا ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جو آدمی اللہ کو اور اس کے رسول کو اپنا دوست بناتا ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا اور ایمان والوں کو اپنا دوست بناتا ہے۔ اب دیکھیے اس آیت میں یتولی آ گیا نا، جس کا مادہ واو لام یا ہے، یتولی۔ تو جو اللہ کو، اللہ کے رسول کو اور ایمان والوں کو دوست بناتا ہے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ تو بے شک یہ ہے اللہ کا گروہ، ہم الغالبون یہی غالب ہے۔ تو ایمانداروں کا گروہ غالب ہے، اور ایماندار کون ہیں؟ جو قرآن اور سنت کو مانتے ہیں۔ اللہ توفیق نصیب۔